بالکل سی لالا صاحب، یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ اپنا رونا اس طرح سے روتی ہے کہ جی وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں. اس پرٹیکولر واقعے کے اندر بھی جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں کچھ ایسے تانے بانے ملے ہیں کہ اسرائیل کا، موساد کا، بھارت کا، را کا تعلق بنتا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ایسی تنظیمیں جس طرح سے کہ بی ایل اے ہے، فتنہ الہندوستان ہے اور باقی جو گروہ باہر کی ایجنسیز کو، اسرائیل کو، بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے اور پھر ان کی بیخ کنی کی جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ شیخ صاحب، میرا تھوڑا ڈفرنٹ ہے اس پہ پوائنٹ آف ویو کہ جو انسرجنسی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، وہ کے پی میں ہو، پنجابی جو ہے پنجاب میں جیسے ہوا تھا، پنجابی طالبان پیدا ہو گئے تھے، پھر ٹی ٹی پی ہو گئی تھی، پھر بلوچستان میں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں ڈائریکٹلی جو مارشل لا سمجھے کے رہے ہیں، لاسٹ جو ہمارے مشرف صاحب تھے ان کا تو پورا فوج کے ہاتھ میں تھا. تو ایک تو جو ہم جو محرومیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور دوسرا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انڈیا کبھی باز نہیں آئے گا. تو ہم ان سے کوئی اچھائی کی امید نہ رکھیں، اسپیشلی مودی لیڈ گورنمنٹ جو ہے. تو اس سے تو لیکن ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا، اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے یہاں پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور ایون افغانستان میں جو کچھ ہوا آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح انڈیا نے کابل پہ جا کے اپنے لوگ بٹھائے، اور ایران اور اس طرح. تو ہمیں تھوڑا اپنی جو چیزیں ہیں نا وہ سیٹ کرنی ہوں گی. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی. ہم جن لوگوں کو حکومت میں لاتے ہیں ان کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی لوگوں میں. جس طرح بھی کرنل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، منسٹریز ہیں، چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں، تو وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے علاقے میں کیوں اس طرح ہو جاتا ہے؟ پھر وہ اچانک بتاتے ہیں کہ یار یہ تو انڈیا کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ڈیوائسز ملی ہیں، لیپ ٹاپ ملے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ اصل میں ہمیں تھوڑا آنیسٹلی جو ہے نا وہ کام کرنا ہوگا، اور عوام کے لیے کام کرنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کے لیے. اور جو سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ ملیٹنٹ جو ہے نا اس کے خلاف اکراس دا بورڈ کوئی بیڈ اینڈ گڈ والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. بھائی جو جہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایلیمنیٹ ٹیررزم، وہ یہ آپ نہ کہیں کہ یہ ہمارے کیونکہ اساتذہ جات ہیں یا یہ ہمارے گڈ ملیٹنٹ ہیں یا بیڈ ملیٹنٹ ہیں. تو آپ کو اکراس دا بورڈ جب آپ کریں گے نا کاروائی، تو نہ بلوچستان میں ملیٹنسی رہے گی، نہ کسی کے بھی فاٹا میں رہے گی. لیکن آپ جب سلیکٹو ہو جاتے ہیں تو سلیکٹو جو ایکشنز ہوتے ہیں نا اس سے ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے. پاک فوج کے جوان بیچارے شہادتیں دے رہے ہیں اور ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ سلیکٹو والی پالیسی اب ترک کرنا ہوگی. اکراس دا بورڈ ہوگا تو ریزلٹ ملیں گے. کرن صاحب، یہ جو سلیکٹو والی پالیسی کا ذکر کیا ہے ابھی لالا حسن صاحب نے، تو اس وقت کوئی ہے ایسی تفریق کہ جی یہ گڈ طالبان، یہ بیڈ طالبان، یہ اپنا نہیں ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو نہیں مارنا، یا حکومت اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اکراس دا بورڈ اب صفایا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہوسو ایور از انوالوڈ ان ٹیررزم اس کا صفایا کیا جائے گا؟ یہ ابھی بھی کچھ ویسی ہی صورتحال ہے جو ہم ماضی میں دیکھتے رہتے تھے کہ جی اس کو مارا جائے، اس کو نہ مارا جائے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ مختلف حکومتوں میں مختلف آرا رہی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے. ایک پارٹی جو تھی وہ طالبان کو یہاں سے باہر بھیجنا چاہتی تھی، دوسری وہاں سے لا کے اپنے ملک کے اندر بسا رہی تھی. تو اس طرح کی کنفیوژن کے اندر پھر جو ٹیررزم ہے وہ کس طرح سے ایلیمینیٹ ہوگا؟ رمضان بھائی، ٹیررزم اندر سے ہے. آپ بات کرتے رہتے ہیں ہم سب کہ ایران سے انفلٹریشن ہوئی، افغانستان سے ہوئی. وہ بہت کم ہے، اتنی انفلٹریشن نہیں جتنی کہ ان کو طاقت اور کوآرڈینیشن اور لاجسٹک ارینجمنٹ اندر سے مل رہے ہیں.
मेरी कुछ कंक्रीट किस्म की सजेशंस हैं। नंबर 1, जहां तक मैं पहले कोस्टल बेल्ट को डील करूंगा, फिर मैं इंटरनली। पहली बात कि कोस्टल गार्ड एक अदारा है, काफी मौसर अदारा है, काफी इक्विप्ड है वेपन से और हर किस्म की चीजों से, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे कोस्ट को और चंद किलोमीटर अंदर जाके नेवी को असिस्ट करे और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को मुमकिन ना होने दे। वो भी है, एक और अदारा है मेराइन के नाम पे। एक तीसरा नेवी का अपना सेटअप है, नेवल बेस भी है उधर। और मैं ये जानना चाहूंगा इन सब की आपस में इंटीग्रेशन, और फिर ये कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे, उनकी इफेक्टिवनेस बलूचिस्तान में और करने की जरूरत है, कम है। हमें फौरी तौर के ऊपर अपना अरेंजमेंट जो इस वक्त है उसको में, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी दें, उसके अंदर हम ड्रोन दें, उसके अंदर हम सर्वेलेंस दें, उसके अंदर हम वेपन दें। हमें सिर्फ खाली इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मर और एजेंट की जरूरत नहीं है, हमें उधर काउंटर करने की जरूरत है। उनके लॉन्च होने से, पोस्ट तक आने से पहले हमें उनको काउंटर करके सफाया करने की जरूरत है। हमें उनको बॉर्डर की और कोस्टल बेल्ट की 0 लाइन के ऊपर से पहले खत्म करने की जरूरत है। पांव रखे हमारी जमीन पे, ग्वादर पे, तो उसी वक्त उनसे निपट लिया जाए। आया ये अरेंजमेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? टेक्नोलॉजी कहां तक है? क्यों नहीं हम उनको वर्टिकली डील कर रहे? क्यों हमारे सैटेलाइट कोई ना कोई ग्वादर पे 24 घंटे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं राउंड द क्लॉक हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल? कि रात के वक्त ये भी कहा है कि कुछ लॉन्चें आती हैं, आगे चीजें दे जाती हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ब्रीच है। हमने अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फेडरल गवर्नमेंट से लेके नीचे सूबाई गवर्नमेंट तक तमाम लोगों के लिए ये लम्हा फिक्री है कि हमारी टेरिटरी के अंदर इजरायली केबल जो कि सैटेलाइट को बाईपास करके कम्युनिकेशन कर रही है, और वो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट भी नहीं हो सकता। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। किसी ने भी ये लॉन्च की, जैसे आगे फेंक के तो नहीं चले गए वो जहाज से, ये लॉन्च हुई, ये लॉन्चों पे आया इक्विपमेंट, ये इंस्टॉल हुई, ये जगह पिकअप हुई। ये सिर्फ एक, अभी आप देग में से एक चावल का दाना है, इसका पूरा नेटवर्क आपके मुल्क में फैला होगा, ये जगह जगह होगा। इसको देखिए, टेक्नोलॉजी के लिए अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कीजिए, उस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्पार्को पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करें अपने मुल्क में। अगर कर रहे हैं तो उसको और ज्यादा बेहतर करें।